ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 19 سورۃ النمل، آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں بات چل رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ تھی کہ آپ پرندوں کی زبان اور بولیاں پہچانتے تھے، جانتے تھے۔ جب کوئی پرندہ بولتا، کوئی بھی جاندار بولتا، تو آپ اس کی زبان پہچان لیتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ، لشکر کا پیچھے ذکر ہو چکا کہ آپ کا لشکر میں کون کون شامل تھے، جنات تھے، انسان تھے، پرندے تھے اور بقیہ جاندار بھی۔ یہاں تک بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کا جو تخت تھا اس کے اوپر کرسیاں تو تھی ہی کہ 6 لاکھ کرسیاں تھیں اس کے اوپر، اور اس کے اوپر 6 لاکھ کرسیوں کے ساتھ پھر آپ کا بہت بڑا تخت تھا جس کے اوپر آپ خود بیٹھتے تھے، اور ایک اس کے سامنے کھلا میدان بھی تھا جس کے اندر جاندار جانور بھاگتے دوڑتے تھے اس میں۔ یہ سارا اس انداز سے آپ کا اتنا بڑا تخت، اور کبھی آپ کا لشکر پیدل بھی چلتا تھا، اس کا پیچھے ذکر ہو چکا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جنات، انسان، پرندے، ان سب کی جماعتیں بنائی جاتی تھیں، اور ان کو الگ الگ کر کے جمع کیا جاتا تھا تاکہ کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ اس انداز میں آپ کا یہ لشکر سفر کرتے ہوئے یا تو ملک شام سے گزر رہا تھا، وہاں پر ایک میدان آ گیا، یا پھر وادی طائف کے پاس سے جو کہ مکہ سعودی عرب کے اندر ہے، وہاں سے گزر رہا تھا کہ وہاں پر ایک میدان آ گیا۔ وہاں پر چیونٹیوں کی بہت بڑی بستیاں تھیں، چیونٹیوں کی آماج گاہ تھی۔ آپ کے لشکر کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے اپنی جو قوم تھی، اپنی جو چیونٹیاں تھیں، ان کو کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، آپ کی فوج آ رہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے رون دیے جاؤ اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ ظاہر ہے ایک لشکر اتنا بڑا گزر رہا ہے، وہ نیچے کیا خیال کریں گے کہ نیچے چونٹیاں کہاں پہ ہیں، تو کہیں پاؤں کے نیچے آ کر تم کو چل نہ دیا جاؤ، ان کو پتہ بھی نہ چلے، اس لیے جلدی سے اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں سامنے آئی۔ ایک نعمت، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کیا تھا کہ میرا نام لے کر میرے بارے میں کوئی بھی کہیں بھی بات کرے، آپ نے مجھے اسی وقت پہنچا دینی۔ ہوا آپ کی جاسوس تھی۔ تو چیونٹی، اب اس کی آواز دیکھیں کہ اس نے جب گفتگو کی اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے، تو وہ کتنی آہستہ آواز سے اور کس انداز سے اس نے گفتگو کی۔ پرندوں کی آوازیں تو ہم سنتے ہیں اگرچہ ہم پہچان نہیں پاتے، جانوروں کی آوازیں ہم سن لیتے ہیں اگرچہ پہچان نہیں پاتے، لیکن چونٹیوں کی آواز کیسے سنے گی؟ یہ ایک اور بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی کہ ہوا نے وہ آواز
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस पूरी बात को सुनकर कुरान पाक क्या कह रहा है, आप मुस्कुरा पड़े, यहां तक कि आप हंस पड़े। 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा है तबस्सुम, दूसरा दर्जा है ज़िह्क, ज़िह्क का माना है हंसना, और तीसरा दर्जा है कहका। तबस्सुम कहते हैं कि चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और दांत जाहिर ना हो, और ज़िह्क कहते हैं कि इंसान इस कदर हंसे कि उसके दांत भी जाहिर हो जाएं, लेकिन आवाज नहीं कोई। देखने से मालूम हो रहा है कि बड़ा खुश हो रहा है। और कहकहा कहते हैं कि जिससे इंसान इतना हंसे कि उससे इंसान की आवाज भी दूर तक सुनाई दे। तो पहली चीज तबस्सुम, यह भी शरीयत में इजाजत है, और दूसरी चीज ज़िह्क, ये इसकी भी शरीयत में इजाजत है, और जो तीसरी चीज है कहकहा, इसकी शरीयत में इजाजत नहीं। फरमाया इससे दिल मुर्दा हो जाता है। कहके नहीं मारने चाहिए, इतना हंसना कि जिससे आवाजें दूर दूर कहा करके, ये दुरुस्त नहीं है, इसको शरीयत ने नापसंदीदा करार दिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हंस पड़े। किस बात पर हंसे? च्यूंटी ने अपने कबीले का कितना ख्याल रखा, इस बात पर हंसे। नंबर 2, किस बात पर मुस्कुराए, किस बात पर खुश हुए कि अल्लाह तेरी कितनी बड़ी नेमत कि च्यूंटी अपनी कौम से बात कर रही है और आपने मुझे पहुंचा दी कि ये क्या कह रही। इस बात पर खुश हुए और फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं आपकी नेमतों का शुक्र भी अदा करूं कि जो नेमतें आपने मेरे ऊपर नाजिल फरमाई और मेरे वालिदैन के ऊपर नाजिल फरमाई, ऐसा शुक्र अदा करूं कि उससे मैं अमाल सालिया कर लूं जिसको तू राजी हो जाए, जिसको तू पसंद करे, और मुझे अपने नेक बंदों के अंदर अपनी रहमत से दाखिल फरमा लीजिए। हत्ता इदा अतौ अला वादि नमल, यहाँ तक कि जब पहुंचे अला वादि नमल, चींटियों के मैदान में, चींटियों की बस्ती में। आलत नमलतुन, कहने लगी एक चींटी, या अय्युहन नमलो, ए चींटियो, उदखुलू मसाकिनाकुम, दाखिल हो जाओ अपने घरों में। चींटी मुजक्कर हो तो उसको भी नमल बोलते हैं, चींटी मुअन्नस हो तो उसको भी नमल बोलते हैं। और यहां पर जो चींटी थी जिसने अपनी कौम को खिताब फरमाया, मुहद्दिसीन इकराम में एक मरतबा गुफ्तगू हुई कि ये चींटी नर थी या मादा थी। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये चींटी मादा थी, क्योंकि कुरान पाक ने क्या कहा, क़ालत, ये सीगा मुअन्नस का है, और मुअन्नस के सीगे से चूंकि उसको खिताब किया गया, इससे मालूम हुआ कि ये चींटी मुअन्नस थी। क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, ए चींटियों दाखिल हो जाओ अपने घरों में। ला यहतिमन्नकुम, ना कुचल दे तुम्हें, ना पीस दे तुम्हें। सुलेमानो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, व जुनूदहु, और उनका लश्कर, वहुम ला यशऊरून, और उनको खबर भी ना हो, जानबूझकर थोड़ा कुछ लेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि नीचे चूंटियां पीसी जा रही हैं। फतबस्समा, फिर मुस्करा पड़े, ज़ाहिकन, हंस पड़े, मिन कौलिहा, उसकी बात सुन के, वक़ाला, और अर्ज किया, रब्बी, ए मेरे रब, औज़िअनी, मुझे तौफीक अता फरमा, अन अशकुरा, ये कि मैं शुक्र अदा करूं, निअमतका, आपकी नेमतों का, अल्लती अनअमता, जो तूने नेमतें नाज़िल फरमाई, अलैया, मेरे ऊपर, व अला वालिदैया, और मेरे वालिदैन के ऊपर। वालिदैया में माँ और बाप दोनों आ गए। ए अल्लाह, मैं आपकी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो मेरे ऊपर आपने नाज़िल फरमाई और मेरे वालिदैन के ऊपर नाज़िल फरमाई। मालूम हुआ कि इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए अपनी नेमतों का भी और अपने वालिदैन के ऊपर होने वाली नेमतों का भी, कि वालिदैन के ऊपर नेमतें भी तो इसी के ऊपर नेमतें रहीं, इसको तो अब बोलना आया, इसको तो अब शऊर आया, इसको तो अब समझ आई, इसको तो अब अकल आई।
جب انسان بڑا ہوتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے، لیکن والدین کے اوپر نعمتیں کب سے ہو رہی، اور والدین کے ساتھ ساتھ جب یہ اس کا بچپن تھا، جب اس کو بول نہیں سکتا تھا، اس وقت اس کے اوپر بھی نعمتیں ہو رہی تھی۔ اس لیے انسان کو اپنی طرف سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور والدین کی طرف سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کہا؟ وقال ربی اوزعنی، اے میرے اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے، اوزعنی کہ مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکرہ یہ کہ میں شکر ادا کروں، نعمتہ کا آپ کی نعمتوں کا، التی انعمت علیہ جو تو نے نعمتیں نازل فرمائی میرے اوپر، وعلی والدیہ اور میرے ماں باپ پر، وان اعمل صالحا اور یہ بھی مجھے توفیق عطا فرما کہ یہ میں نیک کام کروں، اعمل صالحا نیک عمل، صالح عمل کروں، ترضاہ جس کو تو پسند کرے، وادخلنی برحمتک اور ایک دوسری مجھے تیسری ایک دعا ہے کہ وادخلنی اور مجھے داخل فرما لے، برحمتک اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں میں۔ یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا، اور معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور نبی کا مقام اور قرب اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ ایسا عمل مجھ سے کروا لے ترضاہ، پھر تو اس کو پسند بھی کر لے، اس کو قبول بھی کر لے۔ معلوم ہوا کہ انسان سب سے پہلی بات تو یہ ہے انسان گناہ نہ کرے، دوسری بات یہ انسان نیک عمل کرے، اور تیسری بات اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ وہ نیک عمل کے لیے پھر اللہ سے دعا بھی کرے کہ یا اللہ یہ جو نیک عمل کرنے کی تو نے توفیق عطا فرمائی اس کو قبول بھی فرما لے۔ اپنے نیک عمل کرنے پر کبھی ناز مت کرنا، کبھی بھروسہ مت کرنا، کبھی اس کے اوپر فخر اور تکبر غرور مت کرنا، وہ تو اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ تو نبیوں کی تعلیم کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ سکھا رہے ہیں کہ جناب پہلے تو نیک عمل کرنے کی دعا کیجئے، جب نیک عمل ہو جائے پھر اس کی قبولیت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیجئے۔ یہ ہے ترضاہ۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور یہ بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے کہ اے اللہ مجھے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنی رحمت کے ساتھ شامل فرما لیجئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے بار بار انسان کو یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کی گفتگو۔ چیونٹی کی گفتگو ہوئی اور آپ نے سن لی۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ آ رہا ہے ایک دوسرے پرندے کا، اس پرندے کا نام ہے ہدہد۔ بہت عجیب و غریب واقعہ ہے قرآن پاک میں اس کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں تھی، آپ کی بادشاہت جنات پر بھی تھی، آپ کی بادشاہت پرندوں پر بھی تھی، اور آپ کی بادشاہت جانوروں پر بھی تھی، آپ کی بادشاہت ہوا پر بھی تھی۔ سبحان اللہ، ہر چیز دنیا کی آپ کے تابع، مسخر آپ کے، اور آپ ہر چیز سے جتنی بھی اس آپ کے تابع تھی چیزیں ان سے کام بھی لیا کرتے تھے۔ جیسے بتا دیا گیا کہ ہوا سے آپ کام لیتے تھے۔ ہوا دو قسم کی تھی جو آپ کے تخت کو اڑاتی تھی، ایک تو تیز ہوا، جب تخت نے ہوا کے اندر جانا ہوتا تھا تو تیز ہوا آتی، وہ ایسے تخت کو اڑا کر آسمانوں کے درمیان، آسمان اور زمین کے درمیان وہاں فضا تک لے کر جاتی۔ پھر نرم ہوا آتی اور وہ تخت کو آگے لے کر جاتی تھی، اور وہ اتنی نرم ہوتی تھی ہوا کہ وہ جہاز اتنا بڑا چل رہا ہے اور نیچے درختوں کے پتوں تک بھی پتہ نہیں چلتا تھا ہوا کا کہ ہوا کے ذریعے سے یہ تخت آسمان کے اندر جا رہا ہے۔ یعنی ایسی کوئی تیز ہوا نہیں تھی جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے اور پریشانی ہو کہ ایسے واورولا اور کتنی تیز ہوا طوفان جا رہا ہے کہ جس سے وہ تخت آگے ہوا کے اندر اڑ رہا ہے، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اب یوں ہی آپ ایک مرتبہ سفر کر کے مکہ معظمہ سے حاضری دینے کے بعد آپ یمن پہنچے۔ یہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا تو آپ کے ساتھ انسان بھی ہوتے تھے، آپ کے ساتھ جانور بھی ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ پرندے بھی ہوتے تھے۔ ہر ایک کی ڈیوٹیاں تھیں مختلف۔ اب وہاں جب آپ رکے
تو وہاں پر ضرورت پڑی پانی کی، انسانوں کو بھی پانی کی ضرورت تھی، جانوروں کو پانی کی ضرورت تھی، اور ایک پرندہ تھا جس کا نام تھا ہدہد۔ ہدہد اپنے تمام جتنے بھی ہدہد تھے ان کا سردار پرندہ تھا، جو کہ آپ کی کابینہ کے اندر، آپ کی انتظامیہ کمیٹی کے اندر شامل تھا۔ اور اس کی ڈیوٹی کیا تھی کہ وہ فضا کے اندر جو چکر لگاتا، اور لگا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو ملکہ عطا فرمایا ہے کہ وہ زمین کی گہرائی میں دیکھ لیتا ہے کہ کہاں پانی ہے، یہاں سے پانی حاصل کیا جا سکتا ہے، یہاں سے پانی ہے، یہاں پانی، یہاں پانی، زمین کی تہہ میں کہاں کہاں چشمے چل رہے ہیں وہ دیکھ لیتا ہے۔ یہ اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ اب ضرورت پڑ گئی پانی کی، ہدہد کا کام ہوتا تھا پانی کی نشاندہی کرے، ہدہد جا کر وہاں پہ اپنی چونچ سے اس زمین کے اندر اپنے چونچ سے اس کو کریدتا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے اور وہ وہاں سے کنواں بناتے اور پانی نکال کے، او جناب جانور بھی پی رہے ہیں، انسان بھی پی رہے ہیں، سب کو مل رہا ہے پانی۔ ایسی بادشاہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اب جناب جب حاضری لگی تو ہدہد صاحب غائب ہیں، ہدہد نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو کہا کہ بھئی دیکھو ادھر ادھر، کہیں دیکھا تو نہیں، کہیں بھی نہیں مل رہا۔ پرندوں کی جو سب سے بڑا ان کا جو چیمپئن تھا اور سب سے بڑا لیڈر تھا وہ تھی گدھ۔ اس کو کہا کہ بھئی جاؤ دیکھ کر آؤ کدھر ہے۔ اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ بھئی چونکہ یہ غیر حاضری ہے، اس کی ضرورت پڑی تو یہ غائب ہو گیا، اب میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ سزا کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی باندھ کر اس کو پنجرے کے اندر ڈال دیا جائے گا، یا اس کو کوئی اور طریقے سے سزا دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ آپ نے اعلان فرما دیا کہ یا پھر آج میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ یہ کہاں غائب ہو گیا؟ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ یا پھر ایک صورت یہ ہے کہ وہ مجھے کوئی واضح آ کر عذر بتا دے، اپنا کوئی عذر پکا ہوا تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ جو چیف تھا پرندوں کا، گدھ، یہ گئی آسمانوں پر، اور آسمانوں پر جا کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اس کے سامنے پوری زمین ایک پیالے کی صورت میں نظر آتی، اتنی اونچی چلی گئی۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ ہدہد دوسری طرف سے آ رہا ہے، اور اس نے اس کو پکڑ لیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَمَكَثَ پھر ٹھہرے، غیر بعید زیادہ دیر نہیں، بعید کہتے ہیں دور کو، غیرہ کہتے ہیں نہ، یعنی دور نہیں، زیادہ دیر نہیں ٹھہرے تھے۔ فقال کہ یہ ہدہد تشریف لے آئے، پرندہ آ گیا۔ فقال آ کر کہنے لگا احطت، میں خبر لے کر آیا ہوں، بما وہ لم تحط به، جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میں آج ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ وجئتک، اور میں وہ خبر لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، من سبع، سبا سے، بنبع یقین، اور یہ پکی خبر، سچی خبر ہے۔ اچھا بھئی کیا خبر لے کر آئے؟ اب اگر تو آپ کی بات سچی ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ کو سزا ملے گی۔ یہ جو سبا ہے یہ ایک قوم تھی، قوم سبا، اس کی طرف یہ اشارہ دیا گیا کہ میں قوم سبا کی خبر لے کر آیا ہوں۔ اور سبا ایک آدمی کا نام تھا، اس کے 10 بیٹے تھے۔ جب یہ بیٹے جوان ہوئے تو رہنے کے لیے، رہائش کے لیے یہ مختلف علاقوں میں چل پڑے۔ ان میں سے
6 تو چل پڑے ایک طرف دائیں طرف اور انہوں نے وہاں جا کر رہائش اختیار کر لی، اور ان میں جو 4 تھے وہ چل پڑے دوسری طرف بائیں طرف اور وہاں جا کر انہوں نے رہائش اختیار کر لی۔ 6 بھائی ایک جگہ پہ چلے گئے، 4 بھائی ایک جگہ پہ چلے گئے، ایک مقام پر ان کا خاندان آباد ہوا تو وہ ملک شام بن گیا، اور ایک جگہ ان کا خاندان آباد ہوا تو ملک یمن بن گیا۔ 2 ملک، یمن اور شام۔ اور ملک یمن ہی کے قریب یہ ایک خاندان تھا، قوم تھی، یہ قوم سبا کے نام سے۔ اب ہدہد کہنے لگا کہ میں بڑی پکی خبر لے کر آیا ہوں، انی وجدت امرأۃ، بے شک میں نے پایا ہے امرأۃ، ایک عورت کو وہاں پہ، تملکہم، جو ان کی بادشاہ ہے، ان کی ملکہ، قوم سبا کی ملکہ اور بادشاہ ایک عورت ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور میں نے پایا ہے اس کے پاس ہر چیز کو، یعنی ضروریات بادشاہت کی جتنی بھی ضروریات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب اس کے پاس موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے۔ تخت اس کے پاس بہت بڑا ہے، تخت بلقیس بہت مشہور و معروف ہے، یہ بہت بڑا تخت تھا۔ اس کی لمبائی تھی 80 ہاتھ، اور اس کی چوڑائی تھی ایک قول کے مطابق 50 ہاتھ اور ایک قول کے مطابق 40 ہاتھ، اور اس کی اونچائی تھی، بلندی، ایک قول کے مطابق 40 ہاتھ اور ایک قول کے مطابق 30 ہاتھ، اور اس پر موتی، یاقوت، یاقوت احمر، یاقوت اخضر، زبرج، اور اس کے جو پائے تھے ان میں موتی، جواہرات، اور اس کے جو پردے تھے ان میں ریشم، حریر، ایسا قیمتی ترین تخت بلقیس تھا۔ اور اس کو یکے بعد دیگرے 7 تالوں کے اندر رکھا گیا تھا۔ مزید تفصیلات اس تخت کے بارے میں اگلے سبق کے اندر آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، یہ بات چل رہی ہے ہدہد پرندے کی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا عذر بتا رہا ہے کہ جناب میں اس وجہ سے غیر حاضر تھا۔ وجدتها، اس قوم سبا کی جو ملکہ ہے وہ تو ایک عورت ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے، اور اس کو ہر چیز اس کے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ وجدتها، میں نے پایا ہے ان کو، یعنی اس عورت کو، وقومها، اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وہ تو مشرک لوگ ہیں، اور وہ اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر وہ سجدہ سورج کو کر رہے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور خوبصورت کر دی ہیں ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، وہ کام غلط کر رہے ہیں لیکن شیطان نے ان کے سامنے ان کے اعمال خوبصورت کر کے پیش کیے ہیں کہ بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور پھر روک دیا ان کو راستے سے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ ہدایت نہیں پا رہے، غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ میں خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، بڑا معقول عذر تھا۔ اللہ یسجدوا للہ، یہ کہ نہیں سجدہ نہ کریں، للہ، اللہ کو۔ کیوں سجدہ نہ کریں؟ اللہ، یہ حمزہ استفہامیہ ہے، کیوں سجدہ نہ کریں اللہ کو؟ الذی یخرج الخبء، وہ اللہ جو نکالتا ہے خبء، چھپی ہوئی چیزوں کو، فی السماوات والارض، آسمانوں سے اور زمین سے۔ آسمانوں میں بارش چھپی ہوئی،
سورج چھپا ہوا، چاند چھپا ہوا، اللہ ظاہر کرتا ہے، اور زمین کے اندر غلے چھپے ہوئے اور کیا کچھ قیمتی چیزیں چھپی، اللہ ان کو نکالتا ہے انسانوں کے لیے۔ تو جو اللہ انسان کی خدمت کے لیے آسمانوں سے چھپی ہوئی چیزیں ظاہر کرتا ہے، زمین سے چھپی ہوئی چیزیں ظاہر کرتا ہے، اس اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَيَعْلَمُ، اور وہ اللہ جانتا ہے، مَا تُخْفُونَ، جو وہ تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کو سننے کے بعد سجدہ تلاوت واجب ہو چکا ہے۔ یہ قرآن پاک کا سجدہ نمبر 8 ہے۔ یہیں سے فارغ ہونے کے بعد یہیں پر سجدہ کر لیا جائے، یا پھر ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد سجدہ کر لیا جائے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، یہاں تک یہ سجدے کی آیت مکمل ہو گئی۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، رب العرش العظیم، وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں تک بات اس کی ہدہد پرندے کی بات مکمل ہو گئی۔ آپ نے اس کی ساری بات سنی۔ اب سننے کے بعد کہا کہ اب ہم چیک کرتے ہیں کہ واقعی تو اپنی بات میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، اور تیرا عذر قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے چیک کرنے کے لیے ایک خط لکھا ملکہ بلقیس کے نام، اور وہ ہدہد پرندے کو دیا، اور وہ خط لے کر وہاں پر گیا۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز پھر کل کے سبق میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد